اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمین۔ بے شک مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے پروردگار کی جس نے اس کو محترم بنا دیا ہے اور ہر چیز اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے بن جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن سنا دوں اور قرآن کی تلاوت کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی بھی ہدایت حاصل کرتا ہے وہ بے شک اپنے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور اگر کوئی شخص گمراہ ہو گیا تو آپ فرما دیجئے فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ کہیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، عن قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ فَتَعْرِفُونَهَا، تو تم ان نشانیوں کو پہچان لو گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا پروردگار غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کر رہے ہو۔ محترم حضرات، یہ سورۃ النمل کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 91، 92 اور 93، اور آخر میں یہ سورت کا گویا کہ ایک خلاصہ ہے۔ اس سے پہلے سورت مبارکہ ہمارے سامنے مکمل طور پر اس کی تفسیر آ چکی ہے اور وہ آپ سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا تھا کہ قرآن کریم ایک ہدایت والی کتاب ہے، روشن کتاب ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو یقین کرنے کی طاقت اپنے اندر رکھتے ہوں، جن کے اندر کچھ صفات ہوں، جو نماز کو قائم کرتے ہوں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوں اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں۔ جو لوگ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کے اعمال دنیا کے ان کے لیے خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں اور وہ اسی میں بھٹکتے ہوئے زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بالآخر ایک برے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ آخرت میں نقصان والے ہوں گے۔ اور یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو، جو اللہ بڑی حکمت والا اور علم والا ہے، عطا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل کے ساتھ قصہ اس سورۃ مبارکہ میں بیان کیا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قصے کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری نصیحتیں فرمائی تھیں۔ پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا، اور اس کے اندر اللہ نے ہمیں بہت سی نصیحتیں فرمائیں اور بتایا کہ اصل انسان کے پاس علم ہے۔ علم کی دولت ایک ایسی دولت ہے کہ انسان علم کی دولت سے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ علم کی دولت ایک ایسی دولت ہے کہ اگر یہ علم کسی بھی چیز کو حاصل ہو جائے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی حاصل ہو جائے علم، تو وہ جانور بھی اس علم کی وجہ سے فضیلت اور برتری حاصل کر لیتے ہیں۔ جانوروں کو جن چیزوں کا علم ہے اسی کی وجہ سے ان کی خوبیاں ہیں۔ وہ پوری تفصیل ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آن کر بتایا تھا کہ ایک عورت شرک کرتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے اس بات کی اطلاع دی، جس کی وجہ سے اس کو حضرت سلیمان نے خط لکھا، اور وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے آیا تھا کہ کس طرح سے ایک ہدہد کی خبر مل جانے کے بعد ملکہ سبا اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی جب وہ حضرت سلیمان کے پاس آئی، اور یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین جیسا معجزہ جب دیکھا تو ان کی سمجھ میں بات آئی، اور وہ سمجھ گئیں کہ یہ پیغمبر ہیں جو سچائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت
صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سمود کی طرف بھیجا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو بہت سمجھایا، لیکن اس نے سچائی کو قبول کرنے سے انکار کیا اور مکاریاں کرتی رہی، وَمَكَرُوا مَكْرًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکاریوں کے ذریعے سے ہرایا نہیں جا سکتا، تو اللہ نے ان کا انجام برا کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر ڈالا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، ان کے مکانات ویران پڑے ہوئے ہیں، اوندھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے معبود سب ویران پڑے ہیں، اوندھے پڑے ہوئے ہیں، جن کی وہ پرستش کرتے تھے، پوری بستیاں تباہ کر دی گئیں۔ یہ واقعہ پورا بیان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد قوم لوط کا قصہ بیان کیا گیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں اور کرداریوں کی جو سزا اس کو دی تھی، اس کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد اللہ نے اس سورۃ مبارکہ میں ہمیں بتایا تھا کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، بارشیں برسانے والا کون ہے، یہ پیڑ جو زمین کے اوپر اگتے ہیں یہ کون پیدا کرتا ہے؟ کیا یہ وہ معبود جن کی وہ پرستش کر رہے ہیں، یا ان کا وہ خالق جس نے ان کو پیدا کیا ہے؟ وہ پوری تفصیلات توحید کی، جس میں اللہ تعالی نے سمندر اور خشکی کی نشانیاں بیان کی اور ہمیں بتایا کہ پیدائش اولین کس نے کی، بعد میں جتنے معبود بنائے گئے ہیں وہ سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تو جو خالق ہے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جن کی وہ پرستش کر رہے ہیں وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ دوبارہ اٹھیں گے کب۔ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عقلی دلائل کے ذریعے سے ثابت کیا تھا کہ صرف اللہ جو خالق ہے، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جو اس کائنات کا اولین خالق ہے، وہی اس بات کا مستحق اور حقدار ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ پھر بنی اسرائیل کے سلسلے میں ہمیں اللہ نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل جو اس قرآن کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، یہودی جو قرآن کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اس قرآن نے بہت ساری باتوں کو، ایسی باتوں کو کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، وہ طے نہیں کر پا رہے تھے، قرآن نے ان کے اختلافات کو دور کر کے ایک فیصل بات بتائی، ایک متعین بات بتائی اور سچائی ان کے سامنے پیش کر دی۔ پھر قیامت کی کچھ نشانیوں کا بیان تھا۔ اس کے بعد ساری تفصیلات آپ کے سامنے درس میں آ چکی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی آخر میں فرما رہا ہے کہ انما امرت، مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے، یعنی آپ ان کافروں کو یہ بات بتا دیجیے، آپ ان لوگوں کو جن کے سامنے یہ سچائیاں پیش کی جا رہی ہیں، یہ بات واضح طور پر بتا دیجیے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس گھر کے رب کی عبادت کروں۔ نعبد رب هذه البلدہ، اکثر مفسرین نے رب هذه البلدہ سے مراد خانہ کعبہ لیا ہے۔ اس گھر کے رب کی عبادت کروں، اس سے مراد خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے، لیکن جس اللہ کی عبادت کی پرستش کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، لوگ نہیں جان سکیں گے اگر ان کو نہ بتایا جائے کہ وہ اللہ کون ہے، اس کا کیا تعارف ہے۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کا رب ہے، یعنی جس کی عبادت خانہ کعبہ کے اندر کی جاتی ہے، جس نے خانہ کعبہ کی عظمت کو اور حرمت کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ رب هذه البلدہ، رب هذه البلدہ کہنے کا یہی مقصد ہے، وہ اس پروردگار کا رب ہے۔ اللہ خانہ کعبہ کو پال رہا ہے کا مطلب یہ سمجھنا ہوگا آپ کو، خانہ کعبہ کوئی کھانے نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا۔ خانہ کعبہ تو ایک اینٹوں کی بنی ہوئی عمارت ہے، پتھروں کی بنی ہوئی عمارت ہے۔ اس کو پالنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی عظمت کو، اس کی حرمت کو، اور اس کے اندر توحید کے کلمے کو جس نے باقی رکھا ہوا ہے، وہ اللہ رب هذه البلدہ،
یہ ایک سچائی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے، اور اس بات کو بہت غور کے ساتھ مشرقوں کو سمجھنا چاہیے کہ خانہ کعبہ میں یہ تو ممکن ہوا ہے کہ وہاں پر کبھی بت رکھے گئے ہوں، لیکن ایک دن بھی خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے خالی نہیں ہوا ہے۔ جب وہاں مشرک بت رکھ کر اپنے بتوں کی پرستش کر رہے تھے، تب بھی وہاں پر جو کلمہ تلبیہ پڑھا جاتا تھا وہ یہی ہوتا تھا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہی تلبیہ پڑھا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مرکز رہا، جس دن سے بنایا گیا اس دن سے لے کر آج تک وہاں اللہ کے نام کو پکارا گیا۔ اس گھر کی عظمت یہ ہے، اس کو گندہ کرنے کی کوشش کی کچھ ناکارہ لوگوں نے، لیکن اس گھر میں ایک دن بھی اللہ کی عبادت موقوف نہیں ہوئی جب سے اس گھر کو تعمیر کیا گیا۔ اللہ کے نام سے اس گھر کو ایک دن بھی خالی نہیں کیا گیا۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، خانہ کعبہ کا رب ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر خانہ کعبہ کی عظمت کو، اس کی حرمت کو، اس کے احترام کو باقی رکھے ہوئے ہے، اور وہاں پر خانہ کعبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے کلمے کو ہر زمانے میں بولا گیا، حتیٰ کہ آج بھی بولا جا رہا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پروردگار کی عبادت کرتا ہوں کہ جس نے خانہ کعبہ کو حرمت عطا کی، حرما، اور یوں تو کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اس کے لیے ہر چیز ہے۔ خانہ کعبہ کا تخصص صرف اس لیے ہے، اس کی تخصیص صرف اس لیے ہے تاکہ یہ بتا دیا جائے کہ وہاں وہ توحید کا گھر ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش، کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا کہ جب اللہ کی پرستش وہاں پر موقوف ہوئی ہو یا روکی گئی ہو۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے بن جاؤں، فرما برداروں میں سے بن جاؤں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میں قرآن کی تلاوت کروں۔ یہاں پر تین چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نمبر ایک، اللہ واحد کی عبادت کروں، میں اللہ واحد کی عبادت کرتا ہوں۔ نمبر دو، میں اس کا فرما بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں، مسلم ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بنا رہوں، فرما بردار اطاعت گزار بنا رہوں۔ اور نمبر تین، أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ تو اللہ کی عبادت، پھر اللہ کی عبادت کے بعد اللہ کی اطاعت، اور پھر اللہ کی اطاعت کے بعد قرآن کی تلاوت، یہی ہے ایک داعی کا عمل۔ داعی سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور فرما برداری کے لیے تیار کرتا ہے، اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، پھر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اپنی پوری زندگی میں لاتا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کر کے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتا ہے۔ یہی ہے سلسلہ، اور یہی سلسلہ جب رکھا جائے گا تو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو یکسو کر لیں، اور جب اللہ کی عبادت کے لیے ہم اپنے آپ کو یکسو کر لیں گے تو پھر باقی زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پیدا کریں، اور جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اپنی باقی زندگی کے اندر پیدا کر لیں تو پھر قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اب جو کوئی ہدایت حاصل کرے اس سے کہہ دیں کہ ہدایت تم حاصل کر رہے ہو تو اس ہدایت کے حاصل کرنے کا فائدہ تمہیں پہنچے گا۔ وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ، اور اگر کوئی آدمی نہیں مانتا بات کو، انکار کرتا ہے حق کو قبول کرنے سے، تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں صرف ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کائنات میں، جو اس زمین کے اوپر انسانوں کو برائیوں سے روکنے اور اچھائیوں کی تعلیم دینے کے لیے آتے رہے، میں بھی اس جماعت کا ایک فرد ہوں۔ بس میں نے تمہارے سامنے یہ بات جو پیش کی، اس میں مجھے ذاتی مفادات نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے دولت، سلطنت اور اقتدار نہیں چاہیے، مجھے تو صرف اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے اوپر مامور کیا ہے کہ میں تمہیں ڈرا دوں، جیسے کہ اللہ اس سے پہلے بھی سینکڑوں اور ہزاروں اپنے نمائندوں کے ذریعے سے اس زمین والوں کو ڈراتا رہا ہے۔ ان میں سے ایک فرد میں بھی ہوں، بلکہ آخری فرد میں ہوں جو ڈرانے کے لیے آیا ہے۔
مجھ سے پہلے ہزاروں لاکھوں آ چکے جنہوں نے مختلف قوموں کو اس زمین کے اوپر مختلف زمانوں میں اس بات کو سمجھایا ہے جو میں سمجھا رہا ہوں۔ وہ سب میرے بھائی تھے، میں بھی اسی جماعت کا ایک فرد ہوں، میں کوئی الگ سے نہیں آیا ہوں۔ وہی کام جو اس سے پہلے سارے پیغمبر یا اپنی زبان میں تم ان کو کچھ بھی کہو کرتے رہے، جو خدا کے نمائندے تھے، جو اس کائنات کے خالق کے نمائندے تھے، جو اپنے اپنی قوموں کو ڈراتے رہے اور بتاتے رہے کہ برائی سے بچو اور سچائی کے راستے پر آؤ، اسی جماعت کا ایک فرد میں ہوں۔ وَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور فرمایا کہ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ آپ کہہ دیجئے تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کائنات کے اندر بالآخر نام باقی صرف اللہ کا رہے گا۔ جھوٹے معبود پیدا ہوں گے اور فنا ہو جائیں گے، باقی صرف اللہ کا نام رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے آدمی پیدا ہوا ہے آج تک اللہ کا نام باقی ہے، اور جب تک دنیا باقی ہے، یہ کائنات باقی ہے، اس وقت تک باقی رہے گا اور اس کے بعد بھی باقی رہے گا۔ سب تعریف اللہ کے لیے۔ ان قریب اللہ تبارک و تعالی اس دین حق کی سچائی کی نشانیاں، اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا تو تم اللہ کو پہچان لوگے، ان نشانیوں کو پہچان لوگے، دین حق کو پہچان لوگے۔ فتعرفونہا، فرمایا وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ آپ کا پروردگار جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں تم کر رہے ہو۔ اے انسانوں، جن کے سامنے یہ دین پیش کیا جا رہا ہے، یہ سچائی پیش کی جا رہی ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو، جو تمہارے دل میں ہے، جو تمہارے اعمال میں ہے، جو تمہاری زندگی میں ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ وہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے، اسے سب معلوم ہے، اور وہ کائنات کے اوپر مکمل اختیار اور اقتدار رکھتا ہے، لہذا اس کی مرضی کے بغیر کائنات میں کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر بظاہر کچھ قوموں کو رفعت اور عزت اور شوکت اور حکومت حاصل ہو رہی ہے تو یہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہی ہے، اس میں بھی اس کی کچھ مصلحتیں ہیں، اور جب چاہے گا وہ پانسا پلٹ سکتا ہے۔ وما ربک بغافل عما تعملون۔ تو بھائی یہ سورت مبارکہ یہاں پر آن کر مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورت کے اندر جو پیغام اللہ نے دیا ہے اس پیغام کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس گھر خانے کعبہ کے پروردگار کی عبادت کروں، جس گھر کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت والا گھر بنایا ہے، اور یوں تو پوری کائنات اسی کی ہے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے بن جاؤں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کر کر کے لوگوں کو سناؤں اور قرآن کے ذریعے سے دین حق کی دعوت دوں۔ تو جو کوئی بھی ہدایت حاصل کر لے تو اس ہدایت کا فائدہ اسی کو حاصل ہوگا، اور اگر کوئی ہدایت حاصل نہ کرے بلکہ گمراہی کے راستے کے اوپر چلنا چاہے تو وہ بھی سن لے کہ میں تو صرف ان لوگوں میں سے ایک فرد ہوں جو ڈرانے کے لیے انسانوں کو آئے، جو گمراہیوں سے بچانے کے لیے انسانوں کو آئے۔ آپ فرما دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور ان قریب وہ اپنی نشانیاں دکھا دے گا، تم ان نشانیوں کو پہچان لوگے، اور آپ کا پروردگار جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ وما ربک بغافل عما تعملون۔ یہ سورۃ النمل یہاں پر مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم دوسری سورت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج تاریخ 28 اکتوبر ہے 2022۔ یہ سورت مبارکہ سورۃ النمل کو اللہ نے مکمل کروایا۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے قرآن کریم کی خدمت کے لیے ہمیں اپنا وقت خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔